السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. میرا نام ہے یسرا اعجاز خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شو کا ٹائم بھی چینج ہو گیا, 10 سے 12 اب سے ہم ہوں گے آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے اور ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں, ڈسکشن کریں, ڈائیلاگ کریں, تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت نالج فراہم ہو, مجھے تھوڑی بہت نالج فراہم ہو, ہمارے دیکھنے والوں میں شعور ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں ہراسمنٹ کے بارے میں. اب ہراسمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک وائڈ ٹرم ہے. ہراسمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اگر آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ کوئی غلط طریقے سے ریئیکٹ کرے, کوئی غلط آپ سے کامنٹس پاس کر رہا ہو, زیادہ چیزی ہو رہے ہوں آپ کے ساتھ, وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. اگر آپ کے بارے میں غلط بیانی ہو رہی ہو, اگر آپ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال ہو رہے ہوں, وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. کوئی بیڈ ٹاک کا ہراسمنٹ میں آتا ہے. اور پھر آبویسلی جو ابیوز ہوتا ہے, جب آپ کو کوئی اس طریقے سے ٹچ کرو جو آپ کو پسند نہیں آ رہا ہو, اس کو بھی ہراسمنٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اور ہراسمنٹ سے آج کل ایک تو سب لوگ اس ٹرم سے واقف تو ہیں ہی, اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا انسان میں کلیم کرتی ہوں نہیں ہوگا جو بچ چکا ہو ہراسمنٹ سے. جب ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں اگر ریسرچ جو کہتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ 300 جو کیسز میں جو اضافہ ہے وہ اراؤنڈ 300 کیسز کا اضافہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے زینب کے کیس کے بعد. زینب کے کیس کی بھی جب بات کریں تو بڑا ہی دردناک واقعہ تھا, ہماری پوری قوم کو اکٹھا کر دیا تھا اس واقعے نے. لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اسی 2.5 کے ریڈیس میٹرز کے ریڈیس میں اتنے سارے واقعات ہوتے رہے تھے اور صرف زینب پر آواز اٹھی تھی, لیکن باقی جو کیسز ہوئے تھے ان پر آواز نہیں اٹھی تھی. کیوں نہیں اٹھی تھی؟ وہ اس لیے نہیں اٹھی تھی کیونکہ آپ کو اپنی سراؤنڈنگز کو دیکھنا, آبزرو کرنا. اگر کچھ غلط ہو رہا ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں, صرف حکومت کی نہیں, آپ کی اور میری بھی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے جو کہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے, اگر وہ جس طریقے سے اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا, بات کرتا تھا, اس طریقے سے نہیں کر رہا, تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا ہو گیا اس بچے کے ساتھ کہ وہ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر رہا, اور کیا ہراسمنٹ تو نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی. دوسری طرف ماں باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو سیکشول ہراسمنٹ اور اس طرح کی دیگر چیزوں کے بارے میں علم فراہم کریں, اور اس طریقے سے فراہم کریں کہ ان کو بات سمجھ بھی آ جائے, اور پھر ماں باپ میں ایک ٹرسٹ کا, ماں باپ اور بچے میں ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, تاکہ جو بھی ٹرسٹ ڈیولپ ہو, ڈر نہ ڈیولپ ہو, تاکہ جو بھی ایسی کوئی بات ہو, کبھی اس کے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات ہو گئے, تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو آ کر بتائے. اور وہیں پہ پھر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو سیف گارڈ کریں. اپنے بچوں کو کبھی آپ کو باہر, جس طرح زینب کا بھی جب کیس ہوا تھا, تو جو ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے باہر اپنے بچوں کو, بچے آپ کی ذمہ داری ہے, نہ ماموں کی ذمہ داری ہے, نہ چاچو کی ذمہ داری ہے, نہ خالہ کی ذمہ داری ہے, بچے آپ کے ہیں, ذمہ داری آپ کی ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے تو کسی کے پیچھے بیہائنڈ چھوڑے نہیں. ہم نے دیگر ایسے کیسز دیکھے ہیں. اگر آپ فریہ الطاف کی بات کریں, جو کہ ہماری ہی انڈسٹری, میڈیا انڈسٹری کا بہت ہی بڑا نام ہے, ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہراسمنٹ کا ایک کیس ہوا تھا. جب ماں باپ باہر ٹریول کر رہے تھے اور وہ چھوڑ کے ان کو گھر پہ گئے ہوئے تھے, اور جب می ٹو موومنٹ جو کہ ہراسمنٹ سے بہت ہی کلوزلی لنکڈ ہے اسٹارٹ ہوئی, تو ایسے بہت سارے کیسز آئے. ریما نے اوپنلی بات کی ہے, اس کے ساتھ شرمین عبید چنوئی نے اوپنلی بات کی ہراسمنٹ کے بارے میں, اور جب اس طرح سے اشنا شاہ نے بات کی, اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ہماری میڈیا کے لوگ پھر بولنے لگے, تو لوگ بھی زیادہ باشعور ہو گئے. اور اب جا کر جو ہراسمنٹ کے کیسز میں اضافہ آئے وہ یہی آئے کہ کیونکہ پہلے یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں, رپورٹ نہیں ہوتی تھیں, اور اب جو ہے یہ ساری چیزیں زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, لوگوں کو ان کے بارے میں اویئرنیس ہو گئی ہے. آج کے شو میں یہ جو ہم نے ٹیبو اٹیچ کیا ہوا ہے ہراسمنٹ سے, وہ بھی ہمیں ریموو کرنا ہے اور اس بارے میں بات کرنی ہے. آپ کو تھوڑا بہت ہم گائیڈ لائنز بھی دیں گے کہ آپ کیسے اپنے بچوں کے اندر چینج دیکھ سکتے ہیں, اور صرف بچوں میں نہیں, وہ انسان جو ابیوز کر رہا ہو کسی کو, اس کے بھی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں, کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں پہ وہ غائب, اگر اتنے ٹائم تک کے لیے کوئی انسان آپ کے گھر سے, آپ کے گھر کا ممبر غائب ہو رہا ہے, تو وہ سمٹمز بھی وہ دیکھنے ہوتے ہیں. آپ کو پوچھنا پڑے گا اگر کوئی غائب ہو رہا ہے تو وہ جا کر ہے, کیونکہ ابیوزرز بھی گھروں سے نکلتے ہیں اور جو ابیوز ہوتے ہیں وہ بھی گھروں سے نکلتے ہیں. تو سب سے پہلے تو پکڑ ان لوگوں کی ہونی چاہیے جن کے گھر میں کوئی ابیوزر ہو اور وہ سارے سمٹمز دیکھ رہے ہوں, اور شاید ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ سمٹمز ایک ایسے انسان کے جو کہ کسی کو ابیوز کر سکتا ہے. اور پھر بات آتی ہے ان بچوں کی جو ونریبل ہوتے ہیں یا ان لوگوں کی جو کہ ابیوز ہو جاتے ہیں. تو آج ہم آپ کو آج کے شو میں یہی بتائیں گے کیسے آپ ایک ابیوزر کو ریکگنائز کر سکتے ہیں, کیسے آپ ان کو اسٹاپ کر سکتے ہیں, کیسے آپ ابیوزڈ بچوں کو یا ان لوگوں کو جو سیکشول ہراسمنٹ کے شکار ہو چکے ہیں, کیسے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں, کیسے آپ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں. ہراسمنٹ پہ ہمارے پاس ایک پیکیج ہے. سب سے پہلے جا کے یہ پیکیج دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں تعارف کراؤں گی ہمارے مہمانوں کا.
ओके, वेलकम बैक। और उसी के साथ हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा लें। तो जी हमारे साथ हैं सैफ़ी। सैफ़ी को तो किसी भी किस्म की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ दीगर शोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सैफ़ी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका आने का। बड़ा ही अहम टॉपिक है और लीगल हेल्प की इस तरह के टॉपिक्स में बड़ी ज़रूरत होती है। तो आपका इनपुट मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफा करेगा और हमारे देखने वालों के लिए भी। सैफ़ी के साथ हमारे साथ है अनीला। अनीला एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और अनीला से हम बेसिकली यही इसी तरीके के सवाल पूछेंगे कि अगर कोई साइकोपैथी की तरफ जा रहा हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे होती है, और उसी के साथ अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो अब्यूज़ड है तो आप उसको कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, या अगर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का कोई इस तरह का इशू होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी बहुत ये इम्पैक्ट करता है और बिल्कुल आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करके रख देते हैं। तो अगर इस तरह का केस हुआ है तो कैसे आप उसको सरपास कर सकते हैं और कैसे फिर अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को उस इंसिडेंट के बाद बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अनीला, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? पहली बार आप शो पर आ रही है, कैसा लग रहा है? जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ग्रेट फर्स्ट नहीं, और बहुत ज़रूरी टॉपिक है, तो आपकी भी इनपुट इसमें इक्वली ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है इन केसेस को रिकग्नाइज करना एक लेमैन के लिए बड़ा मुश्किल है। नहीं पता होता है साइकोलॉजिकल ट्रिगर सिर्फ उन लोगों को पता होता है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिनको इल्म है इस चीज़ का। नॉर्मल इंसान के लिए रिकग्नाइज करना ज़्यादा आसान नहीं। तो बिल्कुल हम अपनी हरासमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और अपनी किचन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे शो का टाइम जो है वो 10 से 12 हो गया। तो अब से आप मुझे और शाकरा को स्क्रीन्स पे अपने देख सकेंगे 10:05 तक और 12 बजे तक, ठीक है जी। उसी के साथ आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू आवर किचन। अस्सलाम वालेकुम जी शाकरा, कैसी हैं आप? आज तो आपको बड़ा फ्लू हुआ है, जुल्म कर दिया आज हमने आपको खड़ा करके। नहीं, बिल्कुल जुल्म नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम युसरा एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जाहिर है सीज़न ऐसा है, सबको फ्लू हुआ हुआ है, सिर्फ मुझे को नहीं हुआ हुआ। बहुत सारी जगहों पे सभी को कुछ ना कुछ, बच्चों के साथ साथ पूरे घर जो है इसकी लपेट में आया हुआ है। तो इसलिए आपने तो खैर कोई जुल्म नहीं किया। ये है कि बस अल्लाह ताला रहम करे और अपना करम रखे मेरे ऊपर भी और आप सबके ऊपर भी, कि हम इन सब चीज़ों को जिसे कहते हैं ना, लेकिन मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ मेडिकेशन से आप नहीं सही हो रहे हो तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकेशन ज़रूर करवाएं अपनी, क्योंकि ये ऐसे वायरल हैं कि आप खुद से करते रहें नहीं सही हो रहे हैं। और आजकल तो खांसी भी ऐसी, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल खांसी भी हो जाए तो आप देखें कि आपको महीने महीने वो खांसी चल रही है। और कभी कभार तो ऐसी, क्योंकि मेरे साथ भी मसला हो गया, कभी कभी खांसी वो ऐसे उठती है कि बस असल में बिल्कुल कभी ड्राई हो जा रहा है वेदर, कभी डस्टी हो रहा है, तो उससे आपका जो है ना काफ़ी सारी चेंजेस आपके साथ साथ हो रही हैं। क्योंकि टॉपिक आज का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है और उस पर जितनी बात भी की जाए और जितनी बार भी की जाए उतना ही कम होता है। क्योंकि हर एक के साथ ये जिसे कहते हैं ना, आपको पब्लिक प्लेस में भी चलते हुए हैरेसमेंट हो रही होती है। उन बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ बहुत दफ़ा जो मार्केट में आए हुए होते हैं, बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और आपको टच करके जा रहे होंगे या ऐसी इस तरह से कर रहे होते हैं, तो वो भी एक हैरेसमेंट है ना, कि आप पब्लिक प्लेस में भी अपने आप को सेफ़ नहीं फील कर रहे होते। तो जितनी बात की जाएगी उतना कम है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बच्चियों को कैसे बोलना है और किस तरह से करना है, इस चीज़ की बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। साथ ही अपने किचन की तरफ वापस आएंगे, और क्योंकि आज हम बना रहे हैं अपने किचन में यहाँ पे मज़ेदार किस्म का भिंडी गोश्त, और उसी के साथ बनाएंगे यहाँ पे मज़ेदार किस्म के पराठा, और उसी के साथ बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्ती, क्योंकि फ्रूट्स आजकल जो है सीज़न में है और बड़े मज़ेदार किस्म के फ्रूट्स आए हुए हैं, बड़े अच्छे से कलर फ्रूट से। तो हम फ्रूट ट्रे बनाएंगे यहाँ पे मज़ेदार किस्म की, कि आप अपनी सर्दियों को भी इंजॉय करें और मज़ेदार किस्म का दोपहर में रखिए खाना इस तरह का, बड़ा मज़ा आएगा खाने में आपको। मैं आपके साथ अच्छा, मुझे पर्सनली भिंडी गोश्त बहुत पसंद है और मैं वेट कर रही थी कि कब मेरे घर में बनेगा। तो अच्छा आज आपने बना दिया, मैं यहाँ पे खा लूँगी। दूसरे मैंने आपकी दिल की बात जान ली ना युसरा। साथ साथ जो हमारे गेस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, मैं उनको सलाम करना भूल गई थी। अस्सलाम वालेकुम सैफ़ी, और जो हमारे साथ हैं और जो आलिया भाभी हमारे साथ आएंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर अनीला है और आलिया भाभी आएंगे, उनको भी बहुत सारा सलाम है। बाकी ये कि हम जो है अभी आ जाएंगे, तो मैं बाद में, क्योंकि हम लोग ब्रेक पे जाएंगे तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगी, तो फिर हम ज्वाइन करेंगे। हम भिंडी गोश्त के लिए जो बना रहे हैं उसकी आप लोग रेसिपी नोट कर लीजिए। हमें चाहिए यहाँ पे 1 अदद प्याज, और उसी के साथ हमें चाहिए साबुत लाल मिर्चें 5 से 6 अदद ले लीजिएगा, और उसी के साथ हम लेंगे टमाटर 3 अदद कटे हुए, और उसमें जो मसालों में जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं हम इसमें, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट है, अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें उसे कर सकते हैं।
وہ ہم لیں گے. جب مین وائل ہم اس کو بنائیں گے, گولڈن براؤن کر لیں گے, جیسی ہماری پیاز ہو رہی ہوگی اسی میں آپ نے ثابت لال مرچیں ساتھ ساتھ ڈالنی ہے. اسی میں ثابت کالی مرچیں, الائچی اور زیرہ 1 ٹی اسپون ڈال کے ہلکا سا گولڈن براؤن جب وہ پیاز ہونے لگے تو اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے گوشت. گوشت کو ایڈ کریں گے, مٹن میں نہیں بنا رہے ہم, یہاں چکن میں بنا رہے ہیں. مٹن میں بہت مزے کا بنتا ہے لیکن چکن میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. چکن میں ہم بنا رہے ہیں, ہم اس کو ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہ سارے مسالے تھوڑی دیر بعد ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے. اور سارے مسالوں کو, ادرک لہسن 1 ٹی اسپون ادرک لے رہی ہوں, 1 ٹی اسپون لہسن کا پیسٹ لے رہی ہوں, تو وہ آپ نے ڈالنا ہے. کڑی پتہ اس میں ایڈ کریں گے, بہت اچھی اس کی خوشبو آتی ہے اس سالن میں اور بہت مزے کا لگتا ہے. بہت زیادہ گریوی والا نہیں ہوگا, ہلکا سا اس کے اندر گریوی ہوگی, بہت زیادہ نہیں. پھر ہم جو بھنڈی کو ڈیپ فرائی کریں گے اس کے اندر لاسٹ میں ایڈ کریں گے اور اس میں ہری مرچیں اور ہرے دھنی کے ساتھ بھون کے اس کو جو ہے ہم پھر ڈش آؤٹ کر دیں گے. تو باقی ریسیپی جو پراٹھے کی نارمل ہم وہی کر رہے ہیں. اور فوڈ ٹرے میں جو سارے فروٹس ہیں لاسٹ میں پھر اور آپ کو بتا دوں. بالکل بالکل اسی کے ساتھ جی شاکرہ کا کام تو یہاں پہ شروع ہو گیا ہے اور ہمارے کچن میں جو ہے وہ آگ جل چکی ہے. وہاں پہ کچن میں کام شروع ہو گیا, ہمیں جانا ہے چھوٹے سے بریک پہ. بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیں جی اٹھا پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. سارے نمبرز ہماری اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں. اچھا جی, انٹروڈکشن کیونکہ ہمارا اتنا ضروری تھا اور اتنی ساری انفارمیشن مجھے آپ کو فراہم کرنی تھی, تو بالکل اس میں سے ایک چیز تو میں آج مینشن کرنا بھول ہی گئی کہ کل سوشل میڈیا پر میں نے ایک بڑا ڈسٹربنگ کیس دیکھا. اور میں نے یہ دیکھا کہ 3 خواتین نے ایک چھوٹی سی بچی, ان کے گھر میں ملازمہ تھی, اس کا کیا حشر کیا انہوں نے کہ اس کو ڈیتھ بیڈ پہ کیا اس کو مطلب ختم کر دیا. اس بچی کی بیفور اینڈ آفٹر پکچرز میں نے دیکھی جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی تھی, تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک سیم انسان ہے. جب جس طرح وہ رپورٹ میں بتایا جا رہا تھا کہ جب اس بچی کی ڈیتھ ہوئی, اس کو سر پہ کچھ مارا گیا اور انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے وہ گر گئی اور اس کی ڈیتھ جب وہ یعنی لٹرلی ڈیڈ بیڈ پہ تھی, تو اس کو ریسریکٹ کرنے کے لیے, اٹھانے کے لیے دوبارہ باقاعدہ خود ہی الیکٹریکل شاکس دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ اٹھ جائے. اور جب اس نے دم توڑ دیا تو اس کی باڈی کو لے کر بوری کے اندر ڈال کر آپ نے نالے میں پھینک دیا. اور اس بچی کی جو والدین تھے, اس کے والدہ تو مجھے نہیں پتہ کیا کرتی تھی, جو والد صاحب ایک سیکیورٹی گارڈ تھے. اور ابھی اس کے لیے سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کھڑے ہیں. جسٹس عظمیٰ ان کا نام ہے, جسٹس ان کے لیے مانگ رہے ہیں. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر کا کام صحیح نہیں کر رہا تو کیا اس کو نکالنے کے بجائے آپ یہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ بھی سائیکوپیتھی میں آتا ہے, یہ بھی ایک ایکسٹریمزم کا کیس ہے. اور آج بھی جب ہم ہراسمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کوئی انسان کسی کو اس طریقے سے غلط طریقے سے, غلط انٹینشن کے ساتھ اس سے کوئی بات کرے یا اس کو غلط طریقے سے ٹچ کرے, وہ بھی ایک ایکسٹریمزم کی طرف آتا ہے. نارمل انسانوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی, جن کے اندر تھوڑی بہت انسانیت ہوتی ہے ان کی ہمت نہیں ہوتی اتنی ایکسٹریم چیزیں کرنے کی. تو آپ کے دماغ کی کوئی نہ کوئی آپ کے دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہے, کوئی خرابی ہے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ انٹروڈیوس کراتے ہیں عالیہ بھابی کو. عالیہ بھابی بھی آج ہمارے ساتھ شو میں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام, اللہ کا کرم. عالیہ بھابی, یہ واقعہ یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس پہ کیسے ہم لوگوں کو شعور یہ دے سکتے ہیں کہ بھائی بہتر طریقے بھی ہیں, یا سائیکولوجیکل ہیلپ کے بارے میں انہیں کیسے بتا سکتی, کیونکہ یہ تو نفسیاتی لوگ ہیں, یہ تو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں. ایک لفظ بار بار کہا جا رہا ہے, یقیناً کل سے نیوز چل رہی تھی تو بی پر وہ چیزیں بات کر رہی تھی میں اس ٹاپک پہ. اس میں تھا کہ عدم برداشت ہے. یہ عدم برداشت, ایک تو وہی آپ کہہ رہی ہیں کہ بھی ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, وہ چیز بھی, لیکن بتاؤں صرف ذہنی طور پہ ٹھیک ہونے کی بات بھی نہیں ہے. واقعی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا سپیریئر سمجھ لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو ہم سے کسی طرح بھی حیثیت میں کم ہے ہم اسے کسی بھی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. وہ ماسیاں جن سے ہم اپنے گھر کے کھانے پکواتے ہیں, روٹیاں پکواتے ہیں, اور بعد میں اپنے ہی ہاتھ سے انہیں ایک ایک چیز نکال کر دے رہے ہوتے ہیں, جب اس قسم کی سائیکی ہوگی یہ نتیجے آئیں گے. اور جہاں تک بات عدم برداشت کی, مجھے لگتا ہے برداشت کا ہی سیچوریشن لیول آ گیا ہے پوری سوسائٹی میں.
पूरी सोसाइटी में। हम कह रहे हैं दिमागी तौर पे पागल हैं, वो अगर पागल नहीं भी हैं तो बर्दाश्त कर करके सोसाइटी की चीज़ों को वो उस लेवल पर आ गए। फिर जो अदम बर्दाश्त की वजह से जुर्म करता है उसको सज़ा नहीं मिलती, तो फिर उसको उसका हौसला बढ़ता चला जाता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा। हमें सिस्टम को बैलेंस करने की ज़रूरत है। नंबर 1, कोई ये कर ना सके। नंबर 2, अगर कर लिया है तो पनिशमेंट इतनी संगीन और सबके सामने हो कि किसी और की फिर हिम्मत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से अगर वर्क प्लेस हरासमेंट या किसी भी किस्म की हरासमेंट के बारे में बात करें तो एक चीज़ तो पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता दूं, और जैसे मैंने बिकॉज जब हम ये टॉपिक कर रहे थे तो मैंने 3-4 लोगों से बातचीत भी की इसके बारे में। हरासमेंट हर जगह होती है, हर ममालिक, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कोई किसी को कभी हरास नहीं किया हो। वर्क प्लेस हरासमेंट हर फील्ड में होती है। ज़्यादातर समझा जाता है क्योंकि मी टू मूवमेंट जब हुई थी तो उसमें हमारी मीडिया के लोग ज़्यादा सामने आए तो समझा जाता है कि भाई ये तो फील्ड ही ऐसी है और यहाँ पे तो लोग ही ऐसे हैं, लेकिन हर जगह पे इस किस्म की चीज़ें हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। थोड़ा बहुत अगर अनीला हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के हवाले से जब बात करें तो किस तरीके से, अगर आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाएं कि किस तरीके से ये जो अब्यूज़र होता है उसके दिमाग का मैकेनिज़्म कैसे काम कर रहा होता है कि पहली बार वो किसी को अब्यूज़ करता है, उसके बाद अगर कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते तो हिम्मत बढ़ जाती है। जिस तरह जो भी किसी भी इंसान का कोई बिहेवियर होता है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से मर्ज नहीं होता है, सिर्फ वहाँ से नहीं आता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। किस तरह से डेवलप हुआ है वो खुद बहुत काउंट करता है ये चीज़। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि वो रीइंफोर्समेंट उसको मिलती है, मैं तो एक एस्पेक्ट ही बता रही हूं, वो रीइंफोर्समेंट जो है वो पहले मैं उसको कवर कर लेती हूँ कि रीइंफोर्समेंट डेफिनेटली होगी, क्योंकि जिस वक्त कोई भी अब्यूज़र जो है वो अब्यूज़ करता है किसी भी हवाले से या हरासमेंट जो है वो करना चाह रहा है तो बेसिकली वो पावर एग्जर्ट करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है। तो जब ताकत का इस्तेमाल कर दिया सामने और आगे वाले ने जो है वो उसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया, जवाब इस सूरत में कि वो उसको रोक नहीं पाया, तो फिर उसकी हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल राइट। सो ये रीइंफोर्समेंट है उसका, आप ये कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स्ड है और यकीनन रीइंफोर्स्ड है बिकॉज ऑफ दैट बुलीड पर्सन, कि वो जो जिसको किया गया है हरास उसने आगे से उस तरह से प्रॉपर जवाब नहीं दिया। अगैन उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर जब हम उस शख्स के बारे में बात करें जो अब्यूज़ कर रहा होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी थ्रू आउट जो डेवलपमेंट है उसको ज़रूर जहन में रखें। जी बिल्कुल। किस तरह के माहौल में उसने परवरिश पाई है, कहाँ कहाँ जो है वो वालिदैन से कोताही हुई है, कहाँ कहाँ जो है वो चीज़ें इग्नोर की गई हैं और वो पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। वो आज जो आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा शख्स ये अब्यूज़ करता है, आपके स्कूल्स के अंदर जो है वो हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिनके अंदर बड़ी क्लासेस के इवन फ्रॉम, बल्कि मैं तो कहूँगी बहुत छोटी क्लासेस के अंदर भी जो है वो जो थोड़ा सा ताकतवर है बच्चा वो बुली करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो एक तो वो कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है और उसके अंदर जिस तरह से अभी आपा ने भी कहा था कि रोका है, कोई कोशिश की गई है तो पहले तो उसकी रोकथाम की कोशिश जो है वो या तो स्कूल वाले करेंगे या घर वाले करेंगे, राइट। उस पर्सन को रोकने की कोशिश करेंगे। यही तो मसला है कि हमारे यहाँ अगर पहली बार इस तरह किसी ने किया हो ना, अब्यूज़र ने, और रोकथाम हो जाए तो शायद डैमेज कंट्रोल हो जाए। यहाँ पे तो वालिदैन को पता ही, मैं उनको जो अब्यूज़ होते हैं वो तो अलग ही किस्सा है, लेकिन जो अब्यूज़ कर रहे हैं उनके घर वालों को कैसे नहीं पता चलता कि उनके घर से कोई इंसान ऐसी मशकूक हरकतों में इन्वॉल्व है। यही मैं अर्ज कर रही हूँ कि अगर उसकी परवरिश में बहुत सारी कोताहियाँ हुई हैं, बहुत सारी इग्नोरेंस की गई है, हो सकता है कि आपको पहली मरतबा पता चलता है बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर स्पेशली, आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्कूल से कंप्लेन आती है कि आपके बच्चे ने दूसरे बच्चे को जो है वो बुली किया है। उसके ऊपर हमारा जो ज़ाब्ता है अमूमी तौर पे, मैं तमाम पेरेंट्स की बिल्कुल बात नहीं कर रही यकीनी तौर पे, लेकिन पेरेंट्स ऐसे ज़रूर मौजूद हैं और इस बात की निशानदही स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो भी करेगी कि पेरेंट्स फ़ौरन ये पहुंच जाते हैं कि आपने अपने बच्चे, हमारे बच्चे को इस तरह से जो है वो एक्यूज़ किया कैसे। बिल्कुल। और गलती दूसरे की भी हुई होगी, यकीनन ये लड़ाई झगड़ा, इस तरह के रवैये से होता यह है कि बच्चा जो है वो रीइंफोर्स होता है और वो आगे इस बुली को कंटिन्यू करता है और फिर उसके साथ उसकी जो रीइंफोर्समेंट है उसके साथ एक प्लेजर भी आता है। बिल्कुल, राइट। तो वो जो प्लेजर सीकिंग है वो भी आप नोटिस करें कि क्या बच्चा किसी दूसरे बच्चे को
कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर अगर इक्वल सतह के ऊपर हो रही है तो दोनों खुश आपको नजर आएंगे, लेकिन बुली के केस के अंदर आपको ये नजर आएगा कि जो बुली करने वाला है वो उसके बाद प्लेजर महसूस करता है और उसके चेहरे पर एक इत्मीनान होगा एंड नो गिल्ट। बिल्कुल राइट तो जो आप साइंस की बात कर रही हैं, उन साइंस के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर किसी बच्चे या बड़े के अंदर आपको गिल्ट नुमा चीज़, यानी एक चीज़ हो गई, उससे कोई चीज़ मुंह से निकल गई या किसी से बुरा उसने बिहेव कर लिया, तो क्या उसके बाद जो है वो गिल्टी हो रहा है या वो उसके ऊपर मजीद, जिस तरह से आप कह रही हैं कि शेर हो रहा है, राइट। तो ये एक बहुत ही अमूमी रवैया है जिसको बहुत बचपन से अगर पेरेंट्स जो हैं वो देख लें और टीचर्स देख लें तो बहुत तक कंट्रोल हो सकता है। प्लस मैडम भी बैठी हैं, वो ज़्यादा इस पे रोशनी डालेंगी कि हमारे जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उनकी ना सिर्फ कि वो बनना बल्कि उनका इम्प्लीमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल के लिहाज से आप आजकल स्कूल मैनेजमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिंग के ऊपर काम कर रही हैं, उनके पास बड़ा लिटरेचर है और वो लेकिन किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, प्लस आप जो है वो कितना एजुकेट करते हैं तमाम बच्चों को ऑन दी होल कि इससे क्या होगा अगर आप करेंगे तो, और क्या एजुकेट करते हैं कि जब आपको बुली किया जा रहा हो तो हाउ टू रिपोर्ट। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दूं कि ये जो माएँ अपने बेटों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं और कई दफ़ा इतना प्रोटेक्ट करती हैं कि अपनी बेटियों को तबाह कर देती हैं बेटों को बचाने के लिए। मेरे पास शेल्टर पे एक केस ऐसा आया था कि भाई अपनी बहनों को बेचना चाह रहा था और बहनें नहीं ये काम चाह रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक ने तो जहर पिया और अपनी बहन को चाय पिलाई और उसमें उसने सारी चीज़ें मिलाकर उसको पिलाई, कहा अब हम थोड़ी देर में दोनों मर जाएंगे। तो वो परेशान हुई, वो ज़रा डरपोक थी, उसने शोर मचाया। हॉस्पिटल जाते हैं, पुलिस केस बन रहा होता है, तो माँ वहाँ जाके बेटियों को ये कहती है अगर भाई का नाम लिया, अगर तुमने मेरे बेटे का नाम लिया, और ये सगी माँ है तीनों की, तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, कहना जो कुछ हुआ गलती से हुआ या हमने किया, लेकिन मेरे बेटे का या अपने भाई का नाम ना लेना। जब सोसाइटी में माएँ इस किस्म के रवैये रखेंगी, बेटे बेटी में भी फ़र्क रखेंगी, जब वो अपनी सगी बेटी को इज्जत नहीं दे पा रही या अपने बेटे को इस तरह सपोर्ट कर रही हैं, तो वही लड़का जब सोसाइटी में जाएगा तो उस माँ के लिए तो ये बहुत नॉर्मल बात होगी। खुदा के लिए बेटे बहुत हमारे लिए अल्लाह ताला की नेमत है, सब बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब हमारा अपना बेटा भी कोई गलत काम करे और पहली दफ़ा करे तो माँ को वो सज़ा उसको देनी चाहिए कि उसके बाद ये माशरे में ये सारी चीज़ें हमें नज़र ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। उसी के साथ हमारे पास है एक कॉल, पहले कॉलर की राय लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ईसा? यहाँ बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक, या आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो, आलिया भाभी को खुसूसी सलाम हो। ये हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बात बताती हैं और उनको बड़ा तजुर्बा भी है। देखिए मेरा जो ख्याल है ना, बात ये है कि हम अपने बच्चों के साथ अगर बात करते हैं तो हम एज ए यानी माशरे के तौर पे भी हम रिचुअल्स में बहुत जाते हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन हम अपनी किरदार साजी पे तवज्जो नहीं देते, क्योंकि जब तक आपका किरदार सही नहीं होगा ना आप मजहब के तौर पे मजहबी बन सकेंगे, ना आप कोई अच्छे इंसान बन सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा पहलू देखिए हम कितना करते हैं, हम अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं, हम बच्चों को बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हैं, बड़ा फख्र महसूस करते हैं, उसको ये गैजेट दे दिया, ये मेरा बेटा ये कर रहा है, लेकिन हमने कभी ये कहा है कि मेरे बेटे का अखलाक कैसा, मेरा बेटा लोगों से बिहेव कैसे कर रहा है। जैसे हम इन्होंने कहा ना कि मैं अगर एक पेरेंट हूँ, मैंने बच्चों से डील करता हूँ, अगर मेरी मिस कोई शिकायत लेके करती है, जैसे पेरेंट्स मीटिंग में मैं जाता था, तो मैंने कभी भी एक्यूज टीचर को नहीं किया, बिलीव करें, क्योंकि वजह है कि मैं उसकी बात सुनता था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी ना, हम अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं और अननेसेसरी उसकी साइड लेते हैं, तो बेचारी जो टीचर है ना वो सप्रेस्ड हो जाती है, कहती है भाई मैं कुछ कहूंगी तो ऐसा ना हो कि मुझ पर इल्जाम तराशी का इल्जाम। ये इंतहाई गलत तरीकाकार है, इसको हमें समझने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि जब अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे होते हैं और जहां आपका जो फोरम होता है, अगर मजहबी फोरम है या कहीं भी फोरम है, तो हम इन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे, हम वही पुरानी लड़ाई बातों को कर रहे होते हैं। मेरा बेटा अगर मेरी बेटी या मेरा बेटा अगर मुझसे फ्रेंडली नहीं है, वो मुझसे डर रहा है, तो हाउ कैन ही शेयर विद मी। सबसे पहले बच्चों के साथ आप फ्रेंडली रवैया क्या करें। हम 1965 के जमाने में इस तरह नहीं रह रहे, हमें आज की रिक्वायरमेंट, आज की चीजों को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मेरा आलिया भाभी से क्वेश्चन है, देखिए एक तो ये होती है हरासमेंट होती है, हरासमेंट आप करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। एक आपकी हमारी बहन ने कहा कि टीजिंग इफेक्ट भी होता है, बड़ा लोगों को प्लेजर मिलता है। तो क्या ये हमारे माशरे के अंदर ऐसा कोई साइकोलॉजिकल सिस्टम है, कोई ऐसा इदारा है जो ऐसे लोगों पे रिसर्च करे और ऐसे लोगों के लिए जो प्रोटेक्शन दे, और मतलब ऐसे लोगों की कूप अप कैसे किया जाए, ये कोई इंस्टीट्यूट हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया याया आपकी कॉल का।
آپ کے سوال کا جواب بھی لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک پہ، بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیں جی اٹھا پاکستان. ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان. اگر آپ کو شو پہ ہمارے کال کرنا ہے، اپنی کوئی رائے شامل کرنی ہے تو ضرور کیجیے. سارے نمبرز ہماری اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں اور ہم آپ کی کالز کا انتظار کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ عالیہ بھابھی، جو یایا نے پوچھا تھا سوال کہ کیا ہمارے پاس ایسے کوئی ادارے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک میرے نظر میں تو کچھ ایسا نہیں ہے سوائے ساحل فاؤنڈیشن ہے ایک، جو کہ بچوں کو تھوڑی ان کی ہی سیکشول ابیوز اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس پہ تھوڑی بہت نالج فراہم کر دیتی ہے اور کس طریقے سے آپ اس ابیوز کو پریونٹ کر سکتے ہیں، اور تھوڑی بہت اویئرنیس یہ دیتی ہے کہ آپ کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی اویئرنیس ضرور دیجیے، لیکن میرے ملک میں بہت تکلیف سے کہوں گی پوچھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور ایسا ماحول نہیں ہوتا جب اپنے ہی پڑوسی، اپنے ہی عزیز، اپنے ہی محرم رشتے اٹھا کر لے جائیں گے اور انہیں پتہ ہے کہاں جا کے ہیرسمنٹ کرنی ہے، تو وہاں پہ ایسا سین نہیں ہوتا. یعنی جس کو طاقتور نے ایک دفعہ دبوچ لیا وہ پھر نکل نہیں سکتا اس کے شکنجے سے جب تک وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر لیتا. اگر میں بات کروں امپروومنٹ کی تو میں بہت دکھ سے یہ کہوں گی کہ ہم نے تو وہ ساری چیزیں اپنا لی جو ہمارے پاس پہلے نہیں تھی، جس سے تباہی مزید پھیلی ہے. وہ ادارے جو نشے کو روک سکتے تھے، جو نشاور چیزوں کو یہاں آنے سے روک سکتے تھے، انہوں نے تو انہیں نہیں روکا. ہمارے پاس تو نشہ عام ہو گیا. میری یوتھ جو پہلے اس چیز میں ملوث نہیں تھی، جب اس کو نشہ بھی مل گیا تو یہ چیز اتنی انہینس ہو گئی ہے. جو بچہ میرا ہوش میں ہی نہیں، اس کو کیا پتا یہ اسے ماں، بہن، بیٹی کی تمیز نہیں ہے، تو اس کو باہر سے آنے والی کسی عورت کے لیے کیا تمیز تہذیب رہ گئی ہوگی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ہو گیا انہیں ہم بچا لیں. میں تو اس سے آگے کا سوچتی ہوں. میں تو کہتی ہوں کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ مزید لوگ اس چیز میں شامل ہی نہ ہو سکیں. اس میں اگر نشے کو خالی کنٹرول کر لیا جائے، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ اب نشہ گھر گھر پہنچتا ہے. اب وہ جو خالی آپ ڈیلیوری، یہ ہوم ڈیلیوری بڑے بڑے ان کی پروڈکٹس کی نہیں ہوتی ہے، آپ کو ہوم ڈیلیوری اس کی بھی ہوتی ہے، اور سب کو سب معلوم ہے. یہاں کی سب سے تکلیف دہ سچویشن یہی ہے کہ بتانا کسی کو کچھ نہیں ہے. یہاں بچہ بچہ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ پاکستانی قوم ایک نہایت سمجھدار قوم ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، بس صرف ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ ٹارگٹ کر لیں کہ ہم نے اس جگہ سے نکل کر کس جگہ جانا ہے. جس دن ہم نے تہیا کر لیا اور ہم نے ان ساری چیزوں کو نو کہا تو مجھے لگتا ہے ہمیں دنیا میں کسی کی نہ ایڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارا بچہ بچہ بہت سمجھدار ہے. بالکل. اور آج کے شو کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ دیکھیں، اب ہم گورنمنٹ کو تو بلیم کرنا کسی نہ کسی چیز کے لیے بہت آسان ہے، لیکن آج میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آج کے شو سے آپ یہ سیکھیں کہ آپ انڈیویجول لیول پہ اپنے گھر میں کیسے فرق لا سکتے ہیں. اگر ہر ایک گھر اپنے آپ کو درست کر لے، ہر ایک گھر کو پتہ چل جائے کہ آپ کے گھر میں اگر ابیوزر ہے، آپ اس کو پہلے ہی اس کی، اگر چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس طرف جا رہی، کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتہ، آپ وہیں اس کی پکڑ کر لیں تو آگے جا کے یہ اتنے بڑے مسائل یا اتنی بڑی جو ہم کیسز سنتے ہیں وہ شاید ہمیں نظر نہ آئے. ایک ماں کو بچے کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے. آج تک مطلب میری امی ہیں تو ان کو پتہ ہوگا اگر میں نے کچھ غلط کیا وہ آنکھوں میں نظر آ جاتا ہے. وہ مذاق کہتی ہے میری آنکھیں پیچھے بھی ہیں اور مجھے سب نظر آتا ہے تم جو کرتے ہو. ہم دنیا سے اتنا نہیں ڈرتے، یہ سچ بات ہے، جتنے ہم اپنے ماں، باپ، بہن، بھائی، جو ہمارے اپنے رشتے نا، ان کا جتنا پریشر ہم پر ہوتا ہے، اگر وہ پریشر صحیح طرح سے ہم اپنے ہی لوگوں پر ہم کر دیں تو میں سمجھتی ہوں دنیا کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ سزا دے، جزا دے. یہ سزا اور جزا بالکل کم عمری میں ماں دے دے، باپ دے دے، بڑے بھائی دے دیں، چچا، تایا، وہی رشتے دے دے جنہوں نے ہمیں پہلے پالا تھا اور ہم نے انہیں الگ کر دیا. اچھا جی انیلا، آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ کسی قسم کے ابیوز کا یا کسی قسم کے ہراسمنٹ کا شکار ہو، چاہے وہ بلینگ ہو یا پھر وہ سیکشول ابیوز ہو یا ایون اگر ایک بیڈ ٹچ ہو، کیونکہ دیکھیں ہراسمنٹ تو کتنی وائڈ ٹرم ہے، اس میں کتنی ساری چیزیں آتی ہیں. بیہیویئر تو بچے کا چینج ہو جاتا ہے، فوراً ہی چینج ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہ سائنز ہوتے ہیں جو آپ کو بچے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ بچے اگر ماں باپ میں اعتماد نہ ہو نا، بچے کو اتنا ٹرسٹ نہ ہو کہ یہ مجھے ڈانٹیں گے نہیں تو کبھی آ کے بولے گا نہیں، لیکن وہ سائنز نظر آئیں گے. ان کے بارے میں بتائیں کہ ماں باپ کو کیا دیکھنا چاہیے اور پھر کس طرح اس بچے کو ہینڈل کرنا چاہیے. کسی بھی طرح کی کوئی بھی مینٹل اسٹیٹ جس میں تبدیلی آئے اور وہ نیگیٹو ہو تو، اور اس میں یہ بلنگ ہراسمنٹ شامل ہے،
उस सूरत में पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है कि बच्चे की जो नॉर्मल डेली रूटीन है पहले, उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। अगर उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली आई है, यू हैव टू नोटिस, आपको उसी वक्त नोटिस लेना है इस बात का। हो सकता है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा, हो सकता है बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा अगर वहाँ स्कूल की टेरिटरी में कुछ हो रहा है, हो सकता है बच्चा किसी पड़ोस में जाता था और अब जो है वो उस पड़ोस में जाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों के अंदर अमूमी तौर पे जो है वो आपको रिटेलिएशन जो है वो नज़र आ रही होती है। बच्चे जो है वो ज़िद करके जो है वो अपनी बात को जो है वो अपने अंदरूनी कैफियत को जो है वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा ट्रस्ट लेवल डेवलप नहीं हुआ तो वो नहीं बात करेंगे, लेकिन अपने सिम्टम्स इस तरह से रिटेलिएशन, एग्रेशन शो करेंगे, ज़िद करेंगे, और ज़िद ऐसी होगी जो आपकी समझ में जो है वो नहीं है। समटाइम्स अगर बच्चा जो है वो ज़्यादा जो है वो हरासमेंट का शिकार हुआ है तो उसके फिज़िकल सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। उसको बुखार हो सकता है, राइट, उसके पेट में दर्द हो सकता है, उसको स्लीपलेसनेस जो है वो शिकार हो सकता है, उसको नाइट मेयर्स आएंगे, बेड वेटिंग होगी, एंशियस होगा बच्चा, राइट। तो ये सिम्टम्स जो हैं ये आते हैं। इसके अलावा जो माइनर उसके अंदर आता है, बच्चे के ग्रेड्स जो हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, और ये चीजें शायद नजर नहीं आती, वो उसको आप जो है वो अमूमी तौर पे ये समझ रहे होते हैं कि जी बच्चे ने जो है वो किया है और बच्चे की जो परफॉर्मेंस। तो उस सूरत में एक तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वाकई बच्चे के साथ जो है वो एकेडमिकली कोई इशू हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हरासमेंट हुई हो। तो फिर फ़र्क कैसे किया जाए? फ़र्क जो है वो सिर्फ एक बात से आएगा, और फ़र्क ये है कि आपकी अपने बच्चे से किस तरह की कम्युनिकेशन है, बच्चे से किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, आपका और उसका ट्रस्ट लेवल क्या है। क्या आपने पहले कभी उसको एजुकेट किया है प्रायर टू, पहले बिफोर टाइम आपने अभी बात की थी गुड टच और बैड टच की, बहुत ही लाइट मूड के अंदर, बहुत ही लाइट कॉन्वर्जेशंस के अंदर जो है, इवन टीवी चल रहा होता है और उसमें कोई ऐसा सीन आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, रिमोट चैनल चेंज कर दिया। यू हैव टू डिस्कस एक सर्टेन एज के ऊपर जो है वो, बजाय इसके कि आप खुले मैदान में अपने बच्चे को छोड़ दें और कहें कि दुनिया जो चाहे कर ले, उससे पहले बेहतर है कि आप बच्चे को एजुकेट कर दें। और बच्चे जो हैं, जैसा कि आपने कहा, बहुत इंटेलिजेंट है, राइट। और आजकल के बच्चे जो हर चीज़ में इस कदर इंटेलिजेंट है, वो कैसे नहीं इस चीज़ को समझेंगे कि आप उनको ये चीज़ मेंशन करें कि आपकी पर्सनल टेरिटरी, पर्सनल स्पेस क्या है, राइट। और ना सिर्फ ये, दूसरे एंगल से भी कि जिसमें आप कह रहे हैं कि आप ही के घर से जो है वो बुली करने वाला भी निकलता है, तो उसको भी ये बताने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द पर्सनल स्पेस ऑफ अदर्स एंड ऑफ यू। तो दोनों को प्रोटेक्ट जो है वो करना है, दूसरे की भी स्पेस का ख्याल रखना है और अपनी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन से ही बच्चा जो है वो गुंडागर्दी पे आया हुआ है, नहीं, बच्चा है ना, छोटे स्टेप्स, वो छोटे स्टेप हैं। उसने पर्सनल स्पेस का ख्याल नहीं किया, जब वो हो गया तो अगला बंदा बुलेट हो गया, वो प्लेजर आया, रीइंफोर्समेंट आई, मैंने दोबारा किया और अब मैं आगे से आगे। आहिस्ता फिर वो लेवल्स भी उसके इंक्रीज होते लेकिन उससे पहले लेवल के ऊपर अगर आप एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, अगर बच्चे को ये एजुकेट करते हैं, इवन एल्डर सिबलिंग्स जो बहन भाई हैं, अगर वो एजुकेट करें कि एक पर्सनल स्पेस होती है जो आपकी भी है और दूसरे की भी है, उसके अंदर अगर कोई शख्स जो है वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो आपने वहीं रुक जाना है। आपको बच्चों को ये सिखाने की, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे को ये सिखाने की ज़रूरत होती है कि आप जो है वो दूसरों की पर्सनल स्पेस का, और सिमिलरली अगर कोई आपको टच करे, कौन लोग हैं जो आपको प्यार कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो प्यार नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें कि ये इनमें से, लाइक चौकीदार, ड्राइवर, आपके कजन्स, इनमें से कोई भी आपके पर्सनल एरियाज़ के अंदर अगर टच करता है या कोशिश करता है या उनके बारे में कोई रिमार्क्स पास करता है तो आप उसको वहीं पर स्टॉप करें। और अगर आप स्टॉप नहीं कर सकते, लाइक बच्चा अगर छोटा है या शाय है, तो आप फौरी तौर पे मुझे आके रिपोर्ट करें। और ऑलवेज गिव अ सेंटेंस, एक जुमला जो है वो अमूमी तौर पे माओं को कहना चाहिए, जो मैं समझती हूँ, ये मेरी ज़ाती राय, कि आप बच्चे को ये यकीन दिलाएं कि आप उसके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं और आप उनकी बात उन्हीं के अंदाज में समझेंगे। जो बात है उसको, ठीक है मैं आपको सही और गलत बताऊंगी, लेकिन पहले आपने मुझे वो सब चीज़ बतानी है। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अल्फाज का इस्तेमाल ज़रा संभल के करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की मेंटालिटी होती है, उनको सिर्फ एक नॉर्मल ज़बान में कि बच्चे जो भी कुछ आपको अनकंफर्टेबल करे, मुझसे आप आके डिस्कस करें। फिर वो बहुत जनरल बातें भी करेगा और हो सकता है उसमें से प्राइवेट बातें भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसी के साथ अनीला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। हमें दीगर ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी, लेकिन ज़ाहिर है आपकी भी थोड़ी बहुत मसरूफियात हैं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम
टाइम निकालने का शो पर आने का। उसी के साथ हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद लीगल एक्शन कैसे ले सकते हैं हरासमेंट के अगेंस्ट डिस्कस करेंगे सैफी के साथ। सो गो टेक अ ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग अब थोड़ी बहुत हमने आपको मालूमात फराहम की उस हवाले से कि कैसे आप रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि आपके घर में कोई किसी किस्म का अब्यूज़ कर रहा है, अब्यूज़र को कैसे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं और अब्यूज़ को कैसे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। बड़ा ही हमने आसान तरीके से जनरलाइज़ करके आपको बताया। ज़ाहिर है अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में चले जाएँ या उसकी निटी ग्रिटी डिटेल्स में चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ रही हैं और प्ले करती हैं अपना रोल, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको हमने समझाने की कोशिश की है। उसी के साथ सैफी से बात करेंगे और सैफी से ये जानेंगे कि अगर किसी किस्म की हरासमेंट कोई फेस कर रहा है तो क्या प्रोसीजर है सबसे पहले तो उसको रिपोर्ट करने का, क्योंकि अमूमन तौर पे क्या होता है कि अगर तो कोई घर का बंदा अब्यूज़ कर रहा है किसी को तो आम जो फैमिलीज़ में देखा गया है वो कहते हैं चुप हो जाओ, नहीं चाचू के बारे में ऐसे नहीं कहते, मामू के बारे में ऐसे नहीं कहते, और वो बात वहीं दब जाती है। लेकिन आजकल इतना शऊर हमारी टीनेजर्स को इतना शऊर एटलीस्ट है और इतनी हिम्मत इतनी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास कि अगर वो घर में अब्यूज़ हो रहे हैं तो वो ख़ुद जाके रिपोर्ट करा सके। तो कोई बच्चा तो मैं 3 इयर्स में फिर भी ये कर सकते हैं, छोटे टॉडलर एज में नहीं कर सकते, लेकिन अगर टीनेजर के साथ कोई ऐसे हो रहा है सैफी तो किस किस्म के प्रोसीजर से उनको गुजरना होता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, उस तरफ भी आऊँगी। जैसे कि आलिया ने और अनिला ने दोनों ने फोकस किया इस चीज़ को कि मेन इसमें जो है तरबियत का बहुत अमल दखल है। बिल्कुल। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबियत मिली जनाब अबू तालिब के घर से और फ़ातिमा बिनते असद से। फिर उस तरबियत का आप नतीजा देख लें कि वो ख़ातिमुल नबीयीन है। और उसके बाद जो है फ़ातिमा ज़हरा की तरबियत देख लीजिए, हसन और हुसैन को देख लीजिए। तो घर से जो, और हालांकि बीबी फ़ातिमा ज़हरा को बहुत कम अरसा मिला, 18 साल की एज में उनकी शहादत हो गई, लेकिन उस 5-6 साल में भी अपने बच्चों को इतनी तरबियत दे के गए कि वो उनका करैक्टर, उनकी कुर्बानियाँ, उनका सब्र, उनका टॉलरेंस, वो सब दुनिया के सामने है, जिसको कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता आज तक। तो सबसे पहले तो हम सब लोगों की ये ख़वातीन और माओं का ख़ास तौर पे इसमें कंट्रीब्यूशन है कि जब बच्चा ख़राब हो रहा है, वो अब्यूज़ हो रहा है या अब्यूज़ कर रहा है किसी को, तो उसके ऊपर माँ की बड़ी गहरी नज़र होनी चाहिए। तो अब हम कानून की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, कानून में जो है अब पहले भी था, विमेन प्रोटेक्शन बिल तो था ही कि अगर किसको सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है एट वर्क प्लेस और एनीवेयर, और ये होती रही है और ये सदियों से हो रही है। बिल्कुल। देखें, पहले लड़कियां जो वो हिचकिचाती थी ये बताते हुए कि यार कैसे बताएं, इवन को अपनी फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस नहीं करती थी कि वर्क प्लेस पे किसी ने कोई उसके साथ कोई हरकत की है, कभी बॉस ने ही हाथ पकड़ लिया तो वो बेचारी शर्मिंदगी के मारे नहीं बताती थी कि मैं किसको बताऊं, घर पे बताऊंगी तो घर वाले पता नहीं क्या रिएक्शन करेंगे, किसी और को बताऊंगी वो कहेंगे शायद तुम खुद ही ऐसी हो, तुम्हारा करैक्टर ऐसा है कि मेरे कैरेक्टर पे मेरे हाथ उठेगा। तो उस कैरेक्टर को बेचारी बचाते बचाते कहीं ना कहीं वो मिसयूज हो जाती है, चाहे वो कोई भी इदारा हो, टीचिंग हो, आपका मेडिकल हो, आपकी यहाँ पे लीगल प्रोफेशन में हो, शोबिज़ में हो। ये नहीं है कि आप कहेंगे शोबिज़ में लोग नहीं, शोबिज़ में बहुत अच्छे बच्चे यहाँ और बच्चे आते हैं और वो भी कभी कभी मिसयूज हो जाते हैं। तो इसलिए कि वो वही हेजिटेशन वाला रहता है कि हम कैसे बात करें, वो जो एक खौफ इंसान के दिल में ना कि कैसे बात करें। जब हम बड़े ये कर रहे हैं तो छोटे बच्चों की तो बेचारों की बहुत ही एज कम होती है। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन अपने बच्चों को ड्राइवर के साथ भेज देती है ना, जाओ भाई चीज़ ले आओ ड्राइवर के साथ जाके, ड्राइवर साहब ले गए, ड्राइवर साहब। अब एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखी कि एक ड्राइवर है और उसने इतना प्यारा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको अपनी गोद में बिठाया हुआ है और वो उसके साथ हरकतें कर रहा है। अब उस 3 साल के बच्चे को क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तो ये अब देखें, उसके बाद जब पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद स्कूलों में बच्चों को बहुत बताने शुरू कर दिया कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। मेरा बेटा भी पढ़ता है हेड स्टार्ट में, उसको भी क्रॉलिंग करना कि जब कोई आ जाए तो ऐसे लेट जाना है।
इसी तरह से स्कूल्स में भी बताना चाहिए बिल्कुल बच्चों को कि अगर कोई टीचर भी इवन उस बच्चे के साथ कोई बैड टच और गुड टच क्या होता है हम तो बताते हैं, जाहिर है। अब पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि माँ बाप के साथ कोई इतनी फ्रैंकनेस नहीं होती थी कि माँ बाप बैठ के बताएं कि तुम्हारा कोई कज़न तुम्हें हाथ लगाए तो क्या होगा, तब मेरे ख्याल से वो। लेकिन आपको पता है सैफी, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम पढ़े लिखे घरानों से हैं, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे थे, उनके माँ बाप पढ़े लिखे थे, अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे घराने हैं जिनमें पढ़ाई का इतना रुझान नहीं है और ये इन चीजों को टैबू समझा जाता है, इनके बारे में बात नहीं की जाती इतनी खुली। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि जो लोग एक घर में, एक कमरे के घर में रहते हैं, बिल्कुल वहीं बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहीं माँ बाप उनके सामने सब कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है उन बच्चों के लिए जो मिसयूज कर रहे होते हैं और जो मिसयूज होते हैं। ये एक प्राइवेसी होती है और उन माँ बाप को जो बिल्कुल इलिटरेट है उनको नहीं पता कि बच्चे ने अगर खुदा न खास्ता देख लिया उसके जहन पे क्या असर होगा, वो वहाँ से वो ले लेता है, पिक करता है और फिर उसकी ये हरकत जो है वो शुरू हो जाती है। हम लीगल एक्शन की तरफ आते हैं तो लीगल एक्शन देखें कि वाई गरीब के बच्चे के साथ ये केसेस क्यों हो रहे हैं, कसूर में ही क्यों हुए। आज तक मुझे बता दीजिए किसी वेल ऑफ के बच्चे के साथ कोई ऐसी हरकत हुई हो, किसी को उठा के रेप करके फेंक दिया गया हो। तो हमें यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि एवरीबडी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे ताकतवर के लिए कानून और है, गरीब के लिए और है। मेरे अभी पिछले साल की मैं आपको बात बताऊँ, एक बच्ची थी 8th क्लास में पढ़ती थी, वेस्ट में रहती थी, मदीना थाना लगता है उनको। उस बच्ची का वैन ड्राइवर, 8वीं क्लास की बच्ची, 13-14 साल की बच्ची, वैन ड्राइवर उसको ले गया यहाँ से भगा के, उसके बाप ने किडनैपिंग की एफआईआर कराई, वो पंजाब ले गया, कैसे उसने मैनिपुलेट किया और पंजाब से जब वो वापस आई लड़की तो उसको जो है उसकी किडनैपिंग की एफआईआर कटी हुई थी। जाहिर है उसके घर वालों को उसने कहा भाई एफआईआर, तो वो उसको वापस लाना पड़ा पंजाब से और ला के, और पुलिस साथ में मिली हुई थी और पुलिस ने उस बच्ची को एक दिन लॉकअप में रखा, क्योंकि उस दिन मुझे अभी तक याद है कि हमारे कराची बार के इलेक्शंस थे, उस दिन काम नहीं होता जिस दिन हमारे इलेक्शंस होते हैं, तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के पास उस बच्ची को पेश करना था 164 के लिए और उसको कहा था कि अगर तुमने 164 नहीं दिया कि जी मैं इसके साथ अपनी मर्जी से गई हूँ और मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो हम तुम्हें मार देंगे। एक 14 साल की लड़की को आप लॉकअप में बंद रखते हो पूरी रात और उसको डराते हो कि सुबह तुम्हें कोर्ट पेश करना है, तुमने 164 देना है। उसने उसको वही हुआ, सुबह 164 दे दिया उसने और मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की। मैंने उस मौलाना को भी पार्टी बनाया कि जिसने इस टीनेजर बच्ची का निकाह कराया, जबकि कानून ही नहीं है, जबकि आपको शनाख्ती कार्ड नहीं है, आप नहीं, गांव देहातों में होता है, वहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैंने कहा ये जो मौलाना बैठा हुआ है इसका भी कैंसिल किया जाए लाइसेंस, जिसने फ्री विल कराया जस्टिस ऑफ पीस उसका भी कैंसिल किया जाए। ये खेल खेल रहे हैं यार, एक 500 रुपये का फ्री विल का सर्टिफिकेट देने के लिए आपने किसी बच्ची की जो है वो मुश्किल कर दी। खैर उस बच्ची को हमने माँ बाप के हवाले करवा दिया। उस बच्ची की वो इतनी डरी सहमी हुई थी कि वो सेक्सुअली यूज हुई एंड बैडली यूज हुई और बच्ची उसको देख के दुबली पतली बच्ची, और जो वो वैन ड्राइवर उसकी शक्ल इतनी अजीब और उसके बाप की उम्र से भी ज्यादा उम्र का बंदा। तो ये जुल्म हो रहा है कि जब हम आवाज उठाते हैं तो हमारे ही जजेस कहते हैं ये 164, अरे भाई 164 हुआ है तो क्या क़यामत आ गई? आप सर्कमस्टेंसेस तो देखिए ना। बिल्कुल, लॉ ऑलवेज जो कोर्ट की ड्यूटी है जी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखते हुए उनको ऑर्डर करना होता है। बिल्कुल। अच्छा सभी टाइम थोड़ा कम है तो अगर इस पे आप एलैबोरेट करें कि ये किया क्या जाए आगे, अगर किसी के साथ अब्यूज हो रहा है किस तरीके से वो बच्ची देखिए अब तो बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मोतसिब के पास भी जा रहे हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी का एक वाकया है जिसमें कि उनको जॉब से भी हटा दिया गया है। बंदे को जो एक स्टूडेंट को सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे, बिल्कुल आईबीए का वाकया है। आईबीए पे एक पोर्टो रिको से एक इंस्ट्रक्टर आए थे जिन्होंने वहां से आके लड़कियों लड़कों सबके साथ ऐसी हरकत, तो वो जॉब से भी चले गए, उनको जॉब से हटा दिया गया। अभी एक रिसेंटली अभी केस आया है, फेडरल मोतसिब ने किया है कि जो उनके एक्स हस्बैंड उसको हरास कर रहे थे, डीआईजी थे, उनको भी जॉब से फारिग कर दिया गया। और वो तो बहुत अच्छा बात ये है कि इनिशिएटिव लेने वाला कोई होना चाहिए कि अगर किसी के साथ ये हो रहा है तो वो कोई एक्शन लेने के लिए आए। और ये हम सब का फर्ज है जो यहाँ बैठ के बात करते हैं, हम उस एक्सट्रीम तक जाएं, उनका साथ दें, तो तभी ये चीज़ें, ये सिलसिला रुकेगा। अदरवाइज जो है ये चलता ही रहेगा और पता नहीं कितने लोग और कितनी जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी।
اچھا ایک اچھی چیز جو زینب کے واقعے کے بعد جو ریسرچ بتا رہی ہے یا جو اسٹیٹسٹکس میں دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ واقعے اتنے زیادہ رپورٹ نہیں ہوتے تھے, اب رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. تو اور اب ابھی تو 2018 جون میں اس پہ جو چائلڈ ابیوز ہے اس کے اوپر تو آرڈیننس بھی آ گیا ہے, بل پاس کر دیا ہے انہوں نے, پہلے نہیں تھا اب اس کے اوپر بل پاس بھی ہو گیا ہے, اور اس پہ اویئرنیس کے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں اور بچوں کو بتایا بھی جا رہا ہے. بات وہی ہے کہ آپ انصاف حاصل کرنے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہو. بالکل, تو جو جائے گا اس کو ڈیفینیٹلی ہمارے جو بھی محتسب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یا کورٹ ہے, ہمارے کورٹس کی اب وہ کمپرومائزنگ پوزیشن پہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو سیکشول ہراسمنٹ ہو رہی ہے وہ بالکل اس کو سپیئر نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ کیا ہے تو اس کو اس کی پنشمنٹ دی جانی چاہیے. بالکل, اور پتہ ہے چھوٹے چھوٹے لیول سے شروع ہو رہا ہے آج کل. میں کل ہی ایک کیس دیکھ رہی تھی فیس بک پہ, آپ لوگوں نے اگر گروپس دیکھے ہوں سول سسٹرز کے نام سے یا اس طرح کے دیگر گروپس ہیں, انہی گروپس میں ایک لڑکی نے میسیجز ڈالے ہوئے تھے ایک صاحب کے جن کی شادی ہوئی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں, اور وہ ان کو غلط قسم کے میسیجز کرتے, اس لڑکی نے اسکرین شاٹس لے کر بیوی کو پہنچا دیے, اور اس کے بعد اس نے کہا وہ جانے اور بیوی جانے. اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ کبھی کبھی بیویوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ شوہر کیا کر رہے ہیں پیچھے, اگر سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں. تو یہ مجھے اس طرح کے چینج اور لوگوں کا آواز اٹھانا اچھا لگا. اچھا عالیہ بھابی, میں جب لوگوں سے کل, کیونکہ میں ڈسکشن کری تھی کافی سارے لوگوں سے جہاں پہ میں کام کرتی ہوں تو وہاں پہ بھی بات کری تھی, ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کسی نے بولا جو میرے بس دماغ میں ایسے بس گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا ماں باپ کی نظر ابیوزر پہ کیسی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ 3-3 4-4 گھنٹے اگر غائب ہے کہاں جا رہا ہے. کوئی بھی ماں ہوتی ہے, ماں کی نظر بہت ہوتی ہے, وہ پوچھے گی کہ گئے کیا ہوں, جتنا بھی بڑا بیٹا ہو ماں کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ کالر سے پکڑ لے. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا ہوں, 14 بچے ہوں, 14 بچوں میں سے 1-2 ادھر ادھر ہو جائیں تو ماں باپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ماں ہوتی ہے اس کو بھابھی بھی ہوتی ہے, تو بھابھی کو بھی ماں کا رول پلے کرنا ہے, اور اس کو ایک انسان صرف اپنے بچوں پہ یا اپنے شوہر پہ کانسنٹریٹ نہیں کرنا ہوتا. ایک تو بچے بہت سارے ہوتے ہیں اور بہت ساری لوگوں پہ بھی کانسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے. تو کیا ایسا کچھ ہے, کیا فیملی اسٹرکچر بھی اس سے ریلیٹڈ ہے؟ آپ اتنے کیسز ہینڈل کرتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, جوائنٹ فیملی سسٹم کا اگر سربراہ اچھا ہے تو اس سے بہتر سسٹم دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. جہاں بچے بہت سارے ہیں وہاں ان کو سنبھالنے والے بھی تو بہت سارے ہوں گے, اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے جو بچے یعنی آپ چچا تایا سب کی ذمہ داری وہ نہیں ہوتی جو آپ ماں باپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ ایک سیکنڈری ذمہ داری ہے کہ مثال کے طور پر اگر سب گھر میں ساتھ رہتے ہیں تو اس بچے کو پتہ ہے کہ میرے پاس صرف ماں باپ کی آنکھیں نہیں لگی ہوئی, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کی آنکھیں. ایشو یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے رشتوں میں بھی پیسے کو, اسٹیٹس کو ہم لے آئے ہیں. ہم اس میں بھی اب وہ چچا تایا کا رشتے والا ملاپ نہیں ہے, اس میں جو زیادہ پیسہ کماتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہے, اس کا گھر میں زیادہ سنا جاتا ہے, اور وہی چیز وہ بڑوں سے بچوں میں آ جاتی ہے. جس کا باپ زیادہ پیسہ کما رہا ہے اس کا بیٹا بھی بہت بڑا ہے, جس کے باپ کی پوزیشن اسٹرانگ ہے اس کا بیٹا بیٹی بہت, ایون اس کی بیوی. کہتے ہیں کہ اگر جو میاں کا رینک ہوتا ہے بیوی کا رینک اس سے ایک آگے ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, ہم اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز میں مجھے لگتا ہے پیسوں کو لے آئے ہیں, ان پیسوں کو لانے کی وجہ سے ہر چیز کا تقدس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک ہمارے پاس روڈ پہ جو سارے سین نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو لوگ اویلیبل ہیں, جو ہیں مرد ہیں نہیں ہیں, عورت ہیں, کس روپ میں بہروپ میں اویلیبل ہے ہمارے بچوں کو, اس سے ذہن پراگندہ ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس نیٹ پہ جس طرح کی چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں اس سے تباہی پھیلتی ہے. پھر جیسے ہم نشے کی چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس سے تباہی پھیلتی ہے. یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن کو اگر ہم دیکھ کر چلیں تو تباہی کم, اگر ختم تو نہیں ہو سکتی, مطلب برائی تو ازل سے ہے, ابد تک رہے گی, لیکن ہم اس کو کسی حد تک اسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. بچے ہمارے, اگر میں ٹیچرز کی بات کروں تو مجھے تو کئی جگہ پہ ٹیچرز بہت مجبور نظر آ رہے ہیں. ہم نے بچوں کے ذہن میں یہ باتیں بٹھا دی ہیں کہ ہم پے کرتے ہیں تو ان کو سیلری ملتی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے, میں بھی جب کاؤنسل کرتی ہوں نا تو بچے آ کے بولتے ہیں مجھے کیا سمجھا رہی ہیں, میری فیس سے تو آپ کی سیلری نکلتی ہے. جس رشتے میں آپ نے پیسہ ڈال دیا بیچ میں اور پیسے سے آپ اس کو تولنے لگے, رشتہ اسی لمحے ختم ہو جاتا ہے. رشتے پیسے سے نہیں بنتے, رشتے بنتے ہیں دل سے, اور دل میں پیسوں کا لین دین نہیں ہوا کرتا. ہم نے اپنی سوسائٹی کو غلط ٹریک پر چلا دیا ہے. ہم نے اس کو بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس ہم لوگ ہو گئے ہیں سب. ہم نے لوگوں کو تولنا شروع کر دیا ان کے لباس سے, ان کی گاڑی سے, ان کی اور دوسری چیزوں سے. جب ہم اتنے زیادہ میٹرلسٹک ہو جائیں گے,
انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا نے بہت ترقی کی، لیکن میں نے جب انسان کو ریپلیس ہوتے دیکھا مشین سے تو ہم مشین نہیں بن سکے، پھر ہم نے مشین کو استعمال نہیں کیا، مشین ہمیں استعمال کر رہی ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے جو بات کی میں اس سے 100% اگری کرتی ہوں، اور یہی ہے کہ احساس جب ختم ہو گئے، آپ کے ایموشنز ختم ہو گئے، تو آپ ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے نہ کچھ سوچتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو بھی تھوڑا کاؤنسل کرنے کی اپنی طرف سے بھی ضرورت ہے، اور جب ہم انٹرنیشنلی اپنے آپ کو کمپیئر کریں، کیونکہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں، یہ آرگیومنٹ میں نے جب کل بھی ڈسکشن کی تھی لوگوں سے، تو آیا کہ بھائی یو ایس اے میں تو ڈرگز بھی ہیں، جنرلی یو کے میں بھی یہ ساری چیزیں، تو وہاں پر اگر ڈرگ کنزمپشن یا الکوہول کنزمپشن یا کسی بھی قسم کی غلط کام جو کہ ہمارا مذہب جن کی ہمیں اجازت نہیں دیتا وہ کھلم کھلا ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سینٹرز بھی ہیں، ریہیب سینٹرز ہیں۔ ڈرگ ابیوز ہوتا ہے، آپ ریہیب جاتے ہیں، سائیکولوجیکل ہیلپ کے لیے سینٹرز اویلیبل ہیں جہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ اگر سائیکوپیتھی کوئی ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھرتی کیا جاتا ہے۔ اور یہ مسائل صرف ہمارے نہیں ہیں، یو ایس اے میں ہر 11 منٹس پہ ایک بچہ ابیوز ہوتا ہے، یو کے میں 8 منٹس میں ایک بچہ ابیوز ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی ریسرچ کی، اسٹیٹسٹکس ان کے بھی ہیں، اور مسئلہ ہر ملک کا ہے۔ کنٹرول کرنا کیسے کرنا ہے انڈیویجول لیول پہ، وہ آپ کا کام ہے۔ اسی کے ساتھ جانے سے پہلے میں ایڈ کر دوں، وہاں پہ پنشمنٹ بھی ہے۔ جب مائیکل جیکسن کے خلاف کیس چل سکتا ہے تو میرے خیال سے اتنا بڑا سیلیبریٹی اس نے فیس کیا ساری پروسیڈنگز کو، تو یہاں پاکستان میں بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کون ہے، کس کا کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، کراس دی بورڈ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور بچیوں کو صرف ایک بات کہہ دوں، اپنے آپ کو جتنا ریزرو کر سکتی ہو، جتنا اپنے آپ میں رہ سکتی ہو، یہ دنیا، ہم بہت باتیں کریں گے، ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے، لیکن وہی کہوں گی ازل سے ابد تک عورت کو کمزور بنایا گیا ہے اور فزیکلی وہ ویک ہے۔ آپ پلیز اپنے آپ کو اتنا زیادہ کمپوز رکھیں کہ کھولیے نہیں کسی پہ، جیسے سامنے والا آپ کی طاقت اور آپ کی کمزوری کو تولتا ہے وہ آپ کو مس یوز کرتا ہے۔ بالکل ایبسلیوٹلی۔ اسی کے ساتھ بہت شکریہ آپ دونوں کا شو پر آنے کا۔ ہمیشہ آپ لوگ جب آتے ہیں کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ ذرا نظر ڈالتے ہیں اپنی کچن پر اور دیکھتے ہیں کہ شاکرا کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے۔ اوور ٹو یو شاکرا۔ تھینک یو یسرا۔ ہم یہاں بنا رہے ہیں فروٹ ٹرے، اور سارے جتنے اس وقت موسم میں کیوی، گریپس ہیں، کینو ہے، اور ساتھ ہی جو ہے چیکو ہے، سیب ہے اور بنانا ہے، ان سب کو ہم مکس کر رہے ہیں۔ انار کا بھی استعمال کیا ہے ہم نے۔ ان سب کو مکس کریں گے۔ اس میں 1 ٹی اسپون ہم لیں گے چاٹ مسالہ، 4 ٹی اسپون میں یہاں پہ شوگر لوں گی اور پنچ آف سالٹ لوں گی۔ ان کو ہم مکس کریں گے اور اورنج جوس کا یوز کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اسٹک جو شاشلک اسٹک ہوتی ہیں ان پہ اپنے فروٹس کو لگا کے فروٹ ٹرے کے اندر سیٹ کریں گے اور ان سب کو پیش کریں گے، کیونکہ یہ بڑا ٹھنڈے ٹھنڈے سے اچھا لگتا ہے، مزے کا لگتی ہے ٹرے، اور جب آپ کسی گیسٹ کے سامنے رکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں پر ابھی پراٹھا رہتا ہے بننا، تو ابھی ہم بریک پہ جائیں گے تو پھر ہم اس کو بھی تیاری جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بالکل، اور پھر پراٹھے کے ساتھ ہم بھنڈی گوشت جو ہے وہ کھائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ جیسے کہ میری بات تھوڑی سی جو ہے وہ رہ گئی تھی، جو میں بات کری تھی کہ یہ ذرا سا اگر میں خلاصہ کر دوں آج جو ہم نے اس پورے سیگمنٹ سے سیکھا ہے، پہلی چیز تو میں یہ بہت سارے پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی، ذرا ویجیلنٹ رہیں، اپنے کان اپنی آنکھیں ذرا کھول کر رکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فارغ وقت میں کیا کر رہے ہیں، اور ان کو غلط صحیح کی سمجھ دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو صحیح طریقے سے سمجھائیں گے نا کہ بیٹا یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، وہ بچے بڑے ہو کے بھی ان کو یہ فرق ان کے اندر ہوگا اور وہ کبھی بھی غلط کام پہ نہیں جائیں گے۔ تھوڑا بہت ماں باپ کا ڈر بٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی بچہ، میں بہت بڑی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی، ابیوز اور یہ ساری چیزیں تو بہت بڑی ہیں، لیکن اگر ایک لڑکا ہے آپ کے گھر میں، آپ کا بیٹا ہے، اس نے ذرا سی بدتمیزی کر دی، کھانا نہیں کھا رہا یا پلیٹ اٹھا کے پھینک دی، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ تم نے ماں سے بدتمیزی کی ہے، باپ سے بدتمیزی کی ہے، گھر میں کسی بڑے سے بدتمیزی کی ہے، تو اب تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ بچپن سے ہی جب آپ یہ سسٹم گھر میں انٹروڈیوس کراتے ہیں، وہ بچے ماں باپ کی رسپیکٹ بھی زیادہ کرتے ہیں اور ان کی ہمت نہیں ہوتی اپنی ماں باپ کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ورک پلیس پہ کوئی ہراسمنٹ فیس کریں، یونیورسٹیز میں یہ بہت ہوتا ہے، پاور سٹرگل بہت ہوتی ہے، کئی بار ٹیچرز جو ہیں، جس طرح کے ہم نے آپ کو کیس بتایا، ٹیچرز بھی ابیوز کر جاتے ہیں، تو آپ باشعور ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ کے رائٹس ہیں، اپنے رائٹس کو ریکگنائز کریں
اور پھر جا کے اپنے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ اگر آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو اور کوئی آپ کے لیے شاید ہی آواز اٹھائے. جتنے ہم عالیہ بھابی نے جیسے کہا تھا مٹیریلسٹک ہو گئے, سیلف سینٹرڈ ہو گئے, اپنے لیے پہلے خود آواز اٹھائیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے, اور کیسے کیسے آپ کے لیے راستے کھلیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پہ. بریک کے بعد ایک نیا سیگمنٹ ہے, ایک نئے انسان سے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے. کون ہے وہ اور وہ کیا کرتے ہیں, بریک کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا. دیکھتے رہیں جی اٹھا پاکستان. ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بریک سے آنے کے بعد میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی سے ملواؤں گی. تو جی آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے وہ انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ پلیئر ہیں, آف روڈ جیپ ریلی ریسر ہیں, لیکن اسی کے ساتھ سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں انہوں نے اسپورٹس میں تو کی ہوئی, لیکن ان کا تعلق اگر ٹریڈیشنلی دیکھا جائے, ان کی فیملی ہسٹری میں جایا جائے, بیک گراؤنڈ پہ جایا جائے, تو ایک صوفی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت سلطان بہو کے ڈسینڈنٹ ہیں. تو کون ہے آج ہمارے ساتھ ہیں سلطان بہادر عزیز. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ میں خیریت سے ہوں جی. بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا نروس ہیں آپ آج شو پر آ کے, لگ رہا ہے ایسا؟ بالکل نہیں جی. میں جی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کی ایمرجنگ سپورٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے اس ٹاپک پہ پروگرام کیے جی, بہت شکریہ. نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ آئے ہیں. اور میں نے جھل مکسی میں جو جیپ ریلی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیشہ سنا تھا کہ آف روڈنگ کر سکتے ہیں آپ وہاں پر, اور اب تو ٹورسٹ کے لیے بھی یہ چیز جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں, ناٹ ایز اے پروفیشنل اسپورٹ لیکن ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ذرا سی ان کے ایک ٹریننگ پروگرام سے گزرنا ہوتا ہے, کچھ گھنٹوں کا شاید, اور پھر وہ آف روڈنگ اور اس طرح کر سکتے ہیں. آپ کو اس جیپ ریلی کا سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ شوق کیسے ہوا؟ جی جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں جی, صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب. اچھا, آپ کی سٹوری ضرور سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک پیکیج ہے ہمارے پاس جو آپ کا پیکیج ہے, اور ہم اپنے ویورز کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو نا نیا ایمرجنگ سپورٹ ہے تو اتنی زیادہ نالج نہیں, تو پہلے تو جا کے یہ مزیدار سا پیکیج دیکھتے, اس کے بعد یہیں سے ہماری کانورزیشن جو ہے وہ کنٹینیو ہوگی. تو گو واچ دس پیکیج. موٹر اسپورٹس میں سب سے کم عمر ریسر کا اعزاز رکھنے والے سلطان بہادر عزیز نہ صرف شاندار ریسر ہیں بلکہ بہترین نیزہ بازی کے کھلاڑی بھی ہیں, جو قومی ٹیم میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. سلطان بہادر عزیز نے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کیا. صاحبزادہ بہادر عزیز کی قیادت میں محمدیہ حیدریہ سلطانیہ ایوان کلب نے نیزہ بازی میں پاکستان میں سب سے زیادہ فتوحات اپنے نام کی. یہی نہیں, پاکستان میں سب سے بڑا گھوڑوں کا استبل رکھنے کا اعزاز بھی اسپورٹس کی دنیا کے اس چمکتے ستارے کے نام ہے. ہمارے گھرانے میں شروع سے ہی ہمیں گھوڑ سواری کی ٹریننگ دی جاتی ہے جی, تو بچپن سے ہی ہمیں نیزہ بازی سکھائی جاتی ہے. تو میں پاکستان کی جو ٹینٹ پیگنگ کی ٹیم ہے میں اس کا بھی حصہ ہوں, تو بچپن سے ہی ہم نیزہ بازی کر رہے ہیں جی. تو وہ صاحبزادہ سلطان صاحب جو میرے بھائی ہیں جی, ان کو بیک کا ایشو تھا, تو وہ پھر گھوڑ سواری چھوڑ کے آف روڈ میں آئے, تو میں بھی پھر ان کے ساتھ ہی. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ عزت دی ہے جی ہماری ٹیم کو. سلطان بہادر عزیز کا تعلق پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو کے خانوادے سے ہے. انہیں ایک صوفی رائڈر اور ریسر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. بالکل, صوفی رائڈر اور ریسر, اتنی ساری چیزیں ایک انسان ایک زندگی میں کیسے کر سکتا ہے جانتے ہیں. اچھا جی, تو جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ یہ تو ایک نیا سپورٹ ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا, تو آپ کو کیسے شوق چڑھا تھا؟ آپ نے نیزے بازی کا تو آپ نے جیسے بتایا کہ گھر سے شعور آیا تھا, تھوڑا آپ لوگوں کو بچپن سے ٹرین کرتے, لیکن یہ پہلے تو جیپ ریلی کا کیسے شوق چڑھا تھا؟ جی ریسنگ ویسنگ تو نہیں کرتے تھے روڈ پہ ویگو نکال کر؟ نہیں جی, بالکل اس طرح اتفاق نہیں ہوا, بلکہ الحمدللہ ہم جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں جی, صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب, وہ پاکستان کے چیمپئن بھی ہیں آف روڈ ریسنگ کے.
اور 2016 میں انہوں نے چولستان ون کی، پھر گوادر بھی انہوں نے ون کی، پھر تھل جیپ ریلی بھی انہوں نے ون کی. تو ان سے ایک انسپائریشن مجھے ملی آف روڈ کی، اور پھر انہوں نے انکریج بھی بہت کیا، سکھایا بھی صحیح مجھے. تو اس کے بعد پھر امپروومنٹ بھی آئی میری بھی ڈرائیونگ میں، آف روڈ کی جو ڈرائیونگ ہے. اور پھر الحمدللہ ابھی پوڈیمز بھی میرے آئے ہیں جی. پہلے تھل میں 3rd پوزیشن پہ آیا ہوں، پھر جھل مکسی جس کی آپ بات کر رہی تھیں، تو جھل مکسی میں میری 2nd پوزیشن آئی ہے. تو ابھی ہب میں تھی جیپ ریلی تھی تو بہت ٹریک بہت چھوٹا تھا جی، 11 کلومیٹر کا، لیکن بڑا اچھا ٹریک تھا، اس پہ بھی بڑا گاڑی چلا کے مزہ آیا. تو اس میں بھی میری 2nd پوزیشن آئی ہے جی. بالکل، ویری نائس ویری نائس. اچھا اگر ہم بات کریں جیسے یہ جو جیپ ریلی کی بات کریں یا جیپ ریلی ریسنگ کی بات کریں، تو ایک تو نئی چیز ہے، تو ظاہر ہے ہمارے جو گوادر، تھل، جل مکسی ان ایریاز میں زیادہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں کراچی میں، لاہور میں اتنی زیادہ شعور ابھی تک ہے نہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ لوگوں میں ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اس کے تو اسپیشل روڈز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو. ایک آف روڈنگ ہے تو ایک الگ قسم کا گراؤنڈ چاہیے. کیا کوئی ایسے گراؤنڈز ہیں پاکستان میں جہاں پہ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں، یا کوئی اس کی اکیڈمی ہے جہاں سے، کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے ٹریننگ اپنے بھائی سے لی تھی، آپ کیا فیوچر میں کوئی پروفیشنل اکیڈمی اس کی انٹروڈیوس کرانا چاہیں گے؟ جی جیسے آپ نے کراچی اور لاہور کی بات کی کہ ادھر زیادہ نہیں ہے، تو کیونکہ آف روڈ کے لیے آپ کو ایک سیپریٹ ٹریک چاہیے، بالکل سیپریٹ ٹریک، 100-200 کلومیٹرز کا چاہیے. تو یہ تو سٹی ایریاز ہیں، تو ادھر تو بڑا ایشو ہے اس کا. لیکن یہ کنٹری سائڈ پہ اس طرح کے بہت ٹائرین ہیں ہمارے پاس، جیسے چولستان ہے، جھل مکسی ہے، تھل میں بڑا اچھا ٹریک ہے. بالکل ایگزیکٹلی جی، ہب میں ہے. اور بلکہ لاسٹ ایئر جو گلگت بلتستان گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک بڑا اچھا ایونٹ آرگنائز کروایا جو کہ اسکردو میں تھا جی. اور وہ جو اسکردو میں ریس ہوئی، وہ ورلڈ کولڈسٹ ڈیزرٹ ہے جی، جو اسکردو میں ہے. ڈیزرٹ بھی ہے اور وہاں پہ سنو فال بھی ہوتی ہے. تو وہ ایک ہمیں جی ہمیں ایک بہت اچھا ادھر ایک ہم نے پاکستان کی کنٹری سائڈ کو خود ایکسپلور بھی کیا، اور لوگوں نے بھی میڈیا کے تھرو اس کو دیکھا. تو وہ ایک بڑی اچھی، بلکہ ہمارا ایم بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان کی جو کنٹری سائڈ ہے وہ ہم ایکسپلور کر سکیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے اور مالا مال ہے بیوٹی سے. اور ادھر ٹورزم بھی ہو سکتا ہے، ادھر ٹورسٹ آئیں، وزٹ کریں پاکستان کی ناردرن ایریاز ہیں. یہ اور لوگوں میں تھوڑا سا یہ نا کہ اویئرنیس ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی پاکستان میں یہ بھی چیزیں ہیں جن پہ ہم لوگ کام کر سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جا کے انجوائے کر سکتے ہیں، یا پھر اگر کوئی اسپائرنگ بچہ ہے تو اس کو ایکسپلور کر سکتا ہے اس فیلڈ میں. ایک نیا اسپورٹس آج کل کرکٹ ہمارے یہاں مین اسٹریم پر ہے، فٹ بال مین اسٹریم پر، لیکن اس کے علاوہ بھی ایڈونچر اسپورٹس بھی کتنے سارے ہیں جو کہ جن کے بارے میں ہمیں شاید اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتی. اچھا جی، اگر ہم لوگ جیسے ٹینٹ پیگنگ کے بارے میں بات کریں، آپ نے بتایا تھا کہ بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا، وہ تو آپ کے گھر سے ایک چیز جیسے جو گھر سے آپ کو شعور آتا ہے اور پھر آپ وہ کرتے ہیں، اس کی جرنی پہلے تھوڑی ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، اور پھر بتائیے گا کہ یہ صوفیزم کا جو کنیکشن ہے آپ کی فیملی سے کافی عرصے سے، تو اس کو پرسو کرنا اور ایٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول پرسو کرنا، گھر والوں کا کیا خیال تھا اس کے بارے میں؟ جی ایک تو جہاں تک آپ نے نیزہ بازی کی بات کی، تو جو گھوڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، قرآن مجید میں جگہ جگہ گھوڑے کا ذکر فرمایا ہے جی. بلکہ اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسمیں اٹھاتے ہیں، والعادیات ضبحا، کہ گھوڑے کی قسمیں. پھر حدیث قدسی میں ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر اور برکت رکھ دی گئی ہے. تو ایک تو گھوڑا اتنا بابرکت جانور اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے دیکھیں
تو پھر حضور صلوات و اسلام نے صحابہ کرام نے بھی گھوڑوں پہ جنگیں بھی لڑیں اور جی سواری بھی کی. تو یہ اسی طرح گھوڑا ایک چلا آ رہا ہے. بالکل. تو ہماری فیملی میں بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم سے ہی گھوڑوں کا ایک شوق اور ایک ہمیں شروع سے ہی تربیت دی جاتی ہے نیزہ بازی کی, گھوڑ سواری کی. تو یہ ایک وراثت میں ہمیں ملی. لیگیسی ہے یہ. جی ایگزیکٹلی جی. تو وہ پھر الحمدللہ جو پاکستان کی نیشنل ٹیم ہے نیزہ بازی کی, تو ہمارا کلب کہ اس میں تقریباً 50% ہمارا کلب کے ممبرز ہیں پاکستان کی نیشنل ٹیم میں بھی. تو یہ بھی الحمدللہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے بالکل. کہ اور پھر ہم نے نیزہ بازی میں پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریپرزینٹ کیا ہے جی. بالکل. اور اچھا تو مجھے ایک بات بتائیں, جیسے اب آپ نیزہ بازی کے اتنے بڑے چیمپئن ہیں, آپ میچز بھی یقیناً دیکھتے ہوں گے, اور جیسے آپ نے مینشن کیا آپ کی اکیڈمی سے 50% ٹیم جو ہے وہ گئی تھی. نیزہ بازی کے جو میچ میں 2018 میں پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں تھی, ذرا انہوں نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا. تو کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں کہ کہاں پہ ہمارے پلیئرس کے ڈیولپمنٹ میں, اسٹریٹجی میں, ٹریننگ میں کمی رہ جاتی ہے, اور کیسے پھر ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک بندہ جب کوئی گیم کھیلتا ہے نا تو وہ اور شوق سے اتنا ماہر ہو, تو وہ گیم جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں کمنٹری ضرور ہو رہی تھی, آئے ہائے یہ کیا کیا, ارے اس کو ایسے کر دیتے تو بہتر ہوتا. آپ کی کیا سوچ رائے ہے اس کے بارے میں؟ جی ایک تو جو ہماری انٹرنیشنل نیزہ بازی کی فیڈریشن ہے, وہ جو پاکستان رینجرز پنجاب ہے, وہ جو ڈی جی رینجر ہیں وہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں فیڈریشن کے. جی. تو جب سے ہماری فیڈریشن رینجرز کے پاس آئی ہے تو اس میں بہت بہتری آئی, اور پاکستان نے بڑی اچھی پرفارم کیا نیزہ بازی میں. جی. تو پچھلے میرے خیال سے کوئی 6-7 مہینے سے جو نیزہ بازی کی باڈی ہے اس میں فیڈریشن کی باڈی میں چینجنگ آئی, جس وجہ سے کچھ ایسے لوگ ان ہو گئے جنہوں نے سلیکشن کو, جو اس میں ایک فیئرنیس تھی, ایک شفاف سلیکشن کا ایک جو میرٹ پہ جو کام ہو رہا تھا وہ اب نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہوا جی. تو اس وجہ سے پاکستان کی ٹیم جو 2018 کا ورلڈ کپ تھا ابو دھابی میں, اس میں انفارچونیٹلی جیت بھی نہیں پائی. اور پھر اس حوالے سے ڈی جی رینجر سے بھی ہماری بات ہوئی, تو انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, انہوں نے بڑا یقین دلایا کہ اس میں انشاءاللہ ہم بہتری لے کے آئیں گے, اور جو اب دوبارہ پاکستانی ٹیم فارن ٹرپ پہ جائے گی ٹور پہ, تو شفاف سلیکشن کے ساتھ جائے گی جی انشاءاللہ. بالکل ایبسلیوٹلی. اچھا اسی کے ساتھ جیسے ٹریننگ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ فیئر سلیکشن نہیں ہو رہی, کتنے زیادہ بچے آپ کی اکیڈمی کی طرف ڈرا ہوتے ہیں, اور یہ بھی بتائیں کہ چوٹیں کتنی لگتی ہیں, کیونکہ جس طریقے سے کھیل رہے ہیں اگر کوئی گر جائے تو مجھے لگتا ہے بڑا چوٹ لگتی ہوگی, اور کوئی 1-2 مہینے سے بستر پہ رہتا ہوگا انسان. جی بالکل, آپ اپنے پاؤں پہ نہیں ہوتے, ایک گھوڑا کسی اور ہے کے پیروں پہ کسی ہوتے ہیں, اور بالکل. کے, تو وہ آپ کا کنٹرول, تو یہ پھر آپ کی ٹریننگ پہ منحصر ہے کہ آپ گھوڑے کو کتنا اچھا ٹرین کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سگنلز پہ, اشاروں پہ چلے. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک اچھا ٹرینر بننا ہے کہ آپ گھوڑے کو اس لیول پہ ٹرین کریں کہ وہ ایک پھر اچھی آپ کو نیزہ بازی بھی کروائے, اور جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں وہ اس پہ پورا اترے. بالکل. تو یہ پھر ہے تو ایکسٹریم سپورٹ ہے, ایکسٹریم تو سپورٹ. اس میں ایگزیکٹلی انجریز بھی ہوتی ہیں. اچھا ہے لیکن رائلز کا سپورٹ ہے, جیسے جو بھی کر رہا ہو نا تو ایسی رائلٹی کی فیلنگ آتی ہے. ایگزیکٹلی جی بالکل. تو انجریز بھی اس میں ہیں جی بہت زیادہ, اور ہوئی بھی ہیں, بلکہ کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں جی, لوگ ڈیتھ بھی ہوئی ہے نیزہ بازی میں, لیکن گیم ہے, اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں جی. بالکل بالکل بالکل. اچھا پاکستان میں سب سے بڑا اسٹیبل آپ کے پاس ہے, اس کی مینٹیننس کیسے ہوتی ہے, اور کس نسل کے گھوڑے ہیں آپ کے پاس, کیسے ان کو, کیونکہ
ایک اسٹیبل کے لیے اور ایک گھوڑے کو تو ایکسرسائز جو میں نے سنا ہے ایکسرسائز ان کے لیے بہت ضروری ہے, اور ان کو پراپر ویٹ کے پاس لے جانا. گھوڑوں کو اگر زیادہ چلنے پھرنے نہیں پائیں یا ان کو لگے تو ان کو تو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے جتنا میں نے سنا ہے. تو کیسے پھر آپ ان کی کس طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کا پھر بجٹ الاٹ ہوتا ہے, خیال کیسے رکھا جاتا ہے, کتنے کیئر ٹیکرز ہیں, اسٹیبل کو کیسے رن کر رہے ہیں؟ جی ایک تو جو آپ نے بریڈ کی بات کی تو پہلے میں اس طرف آؤں گا جو گھوڑوں کی نسلیں ہیں. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ٹائم سے ہمارے پاس ایک گھوڑوں کی جو بریڈ ہے وہ ایک چلی آ رہی ہے, شین بریڈ. شین پنجابی کا لفظ ہے جو کہ شیر کو کہتے ہیں, شین. جی تو وہ ایک گھوڑی تھی, تو وہ جنگل میں شیر نے حملہ کیا تو اس نے اپنے بچے کو بھی پروٹیکٹ کیا شیر سے اور اپنے خود کو بھی. تو اس ٹائم سے اس بریڈ کو شین بریڈ کہتے ہیں. ایک تو وہ ہمارے جو اسٹیبل ہے اس کی اسپیشلٹی ہے اور وہ چلے آ رہے ہیں. تو وہ کمپیریٹیولی تھوڑی سی جو ان کی طبیعت ہے وہ سخت بھی ہوتی ہے. ان کو ٹرین کرنا, ان کو دوڑانا باقی گھوڑوں کی نسبت تھوڑا سا مشکل ہے. تو ایک تو ہم نے ان کو مینٹین کیا ہے, ان کی بریڈ پہ ہم نے بڑی توجہ دی ہے, اور نیزہ بازی میں یہ بڑی کامیاب بریڈ ہے. بالکل. اچھا, اسی کے ساتھ اگر ایک شارٹ میسج آپ دینا چاہیں ان بچوں کو جو کہ شاید نیزہ بازی میں آگے آنا چاہیں یا وہ آف روڈنگ, جیپ ریلی ریسنگ میں آنا چاہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے, کس طریقے سے اپنے آپ کو گروم کریں, کیسے آگے بڑھیں؟ جی میں جو پاکستان کی یوتھ ہے یا جو ینگسٹر ہیں ان کو میں کہوں گا, جس طرح ایک ہماری طرف ایک چیز ہے کہ بائکنگ لوگ کرتے ہیں اور پھر ون ویلنگ کرتے ہیں, تو کافی سارے لوگ اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں. تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آف روڈ ریس میں آئیں. یہ ایک پازیٹیو کھیل ہے, اس میں سیفٹی بھی ہے, اور جو ہماری سیفٹی کے میئرز ہیں اس میں گاڑی کے اندر رول گیج ہوتی ہے, پائپنگ, اس کو اگر گاڑی اللہ نہ کرے ٹاپل بھی ہو جاتی ہے تو اس میں اتنی سیفٹی ہے. اور پھر وہ ہارنیسز ہیں, بکٹ سیٹس ہیں, تو وہ یہ ون ویلنگ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کریں اور آف روڈ میں بہتر ہے کہ سیفٹی گیئر کے ساتھ اس طریقے سے آف روڈنگ کریں. بالکل. اور اس میں وہ پاکستان کا نام بہتر طریقے سے روشن کر سکتے ہیں, اور بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس پاکستان میں. بالکل. اسی کے ساتھ سلطان بہادر عزیز صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو پر آنے کا اور ہمارے ینگسٹرز کو اور دیکھنے والوں کو اتنی ساری نالج فراہم کرنے کا اور اپنے اسٹیبل کے بارے میں بھی بتانے کا. وی وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر. اسی کے ساتھ جی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک ہمارا اچھا لگا ہوگا. ہم نے جو اتنے اسپیشل مہمان سے آج آپ کو ملایا ان سے بھی مل کے آپ کو اچھا لگا ہوگا, آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ونس اگین ویجیلنٹ رہیں, اپنے اراؤنڈ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور اپنے رائٹس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. اسی کے ساتھ ساتھ شاکرہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے فلو میں ہمارے لیے اتنے مزیدار قسم کی چیزیں بنائیں. آج تو پوری ٹیم آپ کو آ کے شکریہ کرے گی. تھینک یو بہت اور اچھا ہمارے جو گیسٹ ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور بہت ان کا نام ہے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی. اور ود دیٹ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. اٹس اے ریپ فرام می اینڈ مائی ٹیم. لیکن اگر آپ کو اپنی کوئی بھی قسم کی فیڈ بیک ہمیں دینی ہے تو ضرور دیجیے. جی اٹھا پاکستان کے فیس بک پیج پہ ہمیں جوائن کیجیے. تو جو لیٹر جی ہے جی اینڈ دین UTH ہے اٹھا اور پھر پاکستان. ہمیں فیس بک پہ ضرور جوائن کریں, اپنی رائے دیں. ہم لوگ سب پرسنلی بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ایون میں جو ہے نا پرسنلی بیٹھ کے پڑھتی ہوں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ کل ایک نئے شو کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے ایک نئے ٹائم پہ 10 سے 12 بجے. تو دیکھنا نہیں بھولیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.